अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज हम बयान करने वाले हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे साथ भलाई का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा फरमा दिया और हिदायत का रास्ता मेरे सामने खुल गया। और मैंने अपने दिल में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तमाम लड़ाइयों में शरीक हुआ हूँ, लेकिन हर लड़ाई से वापसी पर मुझे ये ख़्याल आता था कि मैं ये सारी भाग दौड़ बेफ़ायदा कर रहा हूँ और यकीनन मोहम्मद अलैहिस्सलाम गालिब होकर रहेंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के लिए रवाना हुए तो मैं मुशरिकों के सवारों का एक दस्ता लेकर निकला और उस फान में मेरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से सामना हो गया और मैं आपके मुकाबले में खड़ा हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए। आप हमारे सामने अपने सहाबा को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने लगे। हमने सोचा कि हम नमाज के दौरान ही आप पर हमला कर दें, लेकिन हम किसी फैसले तक ना पहुंच सके, इसलिए हमने हमला ना किया और उसी में खैर थी। आपको हमारे इस इरादे का पता चल गया, यानी अल्लाह ताला ने आपको बता दिया। चुनांचे आपने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को असर की नमाज सलातुल खौफ के तरीके पर पढ़ाई। इस बात का हमारे दिलों पर बहुत असर पड़ा और मैंने अपने दिल में कहा कि उस आदमी की हिफाजत का मुस्तकिल गैबी इंतज़ाम है। आप हमसे एक तरफ हो गए और हमारे घोड़ों का रास्ता छोड़कर दाएं तरफ चले गए। जब आपने हुदैबिया में कुरैश से सुलह कर ली और कुरैश ने आपको ज़बानी जमा खर्च से वापस करके अपनी जान बचाई, तो मैंने अपने दिल में कहा, अब कौन सी चीज़ बाकी रह गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। निजाशी के पास। निजाशी ने तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इत्तबा कर लिया है और उनके सहाबा उसके पास अमन से रह रहे हैं। क्या मैं हर कुल के पास चला जाऊँ तो मुझे अपना दीन छोड़कर नसरानियत और यहूदियत को इख्तियार करना पड़ेगा और अजम में रहना पड़ेगा, या अपने वतन में बाकी लोगों के साथ रहता रहूं। मैं इसी सोच विचार में था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की क़ज़ा करने के लिए मक्का में तशरीफ़ ले आए। मैं मक्का से गायब हो गया और आपकी आमद पर मैं हाजिर नहीं हुआ और मेरे भाई वलीद बिन वलीद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस उम्रे में मक्का आए। उन्होंने मुझे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना पाया, तो उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा जिसका मज़मून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। अभी तक इस्लाम लाने की तुम्हारी राय नहीं बनी। इससे ज़्यादा अजीब बात मैंने कोई नहीं देखी। हालांकि तुम बहुत अक्लमंद हो। इस्लाम जैसे मज़हब से भी कोई नावाकिफ़ रह सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा कि खालिद कहाँ है। मैंने कहा, अल्लाह ताला उनको ज़रूर ले आएंगे। आपने फरमाया, खालिद जैसा आदमी भी अब तक इस्लाम से नावाकिफ़ है। अगर वो अपनी सारी क़ुव्वत और मेहनत मुसलमानों के साथ लगा देते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था और हम उनको दूसरों से आगे रखते। ऐ मेरे भाई, खैर के बहुत से मौके तुमसे रह गए, अब तो उनकी तलाफ़ी कर लो। हज़रत खालिद फरमाते हैं कि जब मुझे अपने भाई का ख़त मिला तो मेरे दिल में मदीना जाने का एक शौक़ पैदा हुआ और इस्लाम की रग़बत बढ़ने लगी। और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में पूछा। और उस ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक कहत ज़दा इलाके में हूँ
اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد علیہ السلام عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد علیہ السلام کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آبا و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری یافج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یافج پر اکٹھا ہونا طے کیا گیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا بھی انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یافج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرا میں اپنی سواریاں بیٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔